پیج نمبر 200 سمندر خان سمندر 1901-1990 کو جدید پشتو شہری ادب میں عروضی مکتب کا بابا آدم تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پشتو شاعری ادب میں کئی ہزار اشعار کا اضافہ کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز نظم گوئی سے کیا۔ تحریک آزادی کے دوران میں متحد قومی، انقلابی اور دلوالا انگیز نظمیں لکھی اور عوام میں جذبہ حریت پیدا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا۔ وہ طویل نظم گوئی میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ان کا سب سے اہم ادب، علمی اور مذہبی کارنامہ کلمہ طیبہ کی منظوم شرح توحید رنگ منظومہ توحید ہے، جو 10 جلدوں اور 64,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی نے اسے زیور طباعت سے آراستہ کیا ہے، جبکہ دبالال بانگ بلال، دا علم سوکا علم کی چوٹی اور دا قرآن را قرآن کی فریاد ان کی دیگر طویل نظمیں ہیں جو الگ الگ کتابی صورت میں دستیاب ہیں۔ ناقدین کے نزدیک سمندر خان جدید پشتو ادب کے وہ مینار نور ہیں جن کے کلام میں وہ زور، بیاں، شگفتگی، فصاحت اور بلاغت موجود ہے جو فردوسی کی پرشکوہ شاعری کا خاصہ ہے۔ خلیل کے مطابق ان کی شاعری دور کی شاعری بالخصوص غزلیں جدید پسندی، مضمون آفرینی، منفرد اسلوب، مضامین، الفاظ کی مطابقت اور جدید نگاری کی آئینہ دار ہے۔ سمندر خان سمندر نے پشتو شاعری میں عروض اور خاص خیال رکھا اور اس کے لیے شعری کوششیں کیں، جن کے باعث ان کی شاعری نے اگر ایک طرف تخیل و فکر کے لحاظ سے گہرائی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے تو دوسری طرف وزن و بحر کی پابندیوں نے اسے مشکل اور پیچیدہ بھی بنا دیا ہے۔ انہوں نے علم عروض پر ایک کتاب ور سمندر گہرا سمندر میں لکھی۔ ان کی نظموں کا مجموعہ لید اولا راستہ اور مشعل کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اقبال کی 2 کتابیں خودی کا پشتو میں منظوم ترجمہ بھی کیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ ان کی ایک مصوت نظم خٹک رس کے ابتدائی حصے کا اردو منظوم ترجمہ ملاحظہ ہو، یہ نظم اپنے مخصوص آہنگ اور ردھم کے حوالے سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ اس نظم میں انہوں نے پشتونوں کے مشہور خٹک رقص کے ساتھ موسیقی و آہنگ کو بھی مد نظر رکھا ہے اور ساتھ ہی پشتونوں کی غیرت، حمیت اور جلال کو بھی لفظوں کے سانچے میں اس انداز سے ڈھالا ہے کہ نظم نے شاہکار کی حیثیت حاصل کی ہے۔ ددرنگ 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 کان جوہر میں پشتون میں سنگین ہوں، ددرن پشتون ہوں، ددرن پشتون ہوں، درون پشتون میں درون پشتون ہوں، درون پشتون میں سنگین ہوں، درون پشتون زندہ ہوں کی علامت ہوں، سرتاپا میں محنت ہوں، بڑھتا چلوں میں ہمت ہوں، ہمدم ہر دم قوت ہوں، گل ہوں گل کی نخوت ہوں، پیار ہوں رحم ہوں شفقت ہوں، میں ناموس ہوں عزت ہوں، غمگینوں کی راحت ہوں، میں غیر ہوں غیرت ہوں، دور دنیا کی زینت ہوں، دنیا دی کی دولت ہوں، میں پرواز کی جرأت ہوں، اپنے در کی شوکت ہوں، ہر درما کی نیت ہوں، برق بلا کو آفت ہو، معصوموں کی رفاقت ہو، شیرینی کو شربت ہو، تلخ نما کی شامت ہو، ایک ملت ایک امت ہو، اپنے خدا کی رحمت ہو کی حرارت ہو۔ پشتون ترجمہ خاطر غزنوی امیر حمزہ خان شنواری 1907-1994 1930 تک اردو میں شاعری کرتے رہے، مگر اس کے بعد اپنے مرشد پیر عبدالستار شاہ کے حکم پر پشتو
میں شعر کہنے لگے۔ انہوں نے جدید پشتو شعراء کی ذہنی و فکری تربیت اور جدید پشتو ادب کے ارتقائی سفر میں نمایاں کردار کیا۔ ان کے کلام میں کلاسیکل رجاؤ کے ساتھ ساتھ جدیدیت میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے ان کے کلام کو قدیم دور کے اختتام اور جدید دور کے آغاز کے درمیان پل کی حیثیت حاصل ہے۔ حمزہ بنیادی طور پر غزل گو ہیں، جن کی غزل متنوع خصوصیات کی حامل ہیں۔ 8ویں صدی ہجری میں اکبر زمیندار نے پشتو زبان و ادب میں غزل کی جس روایت کی بنیاد ڈالی، اس روایت کی تکمیل کا سہرا امیر حمزہ شنواری کے سر بندھا ہے۔ ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے روایتی موضوعات نئے رنگ و انداز میں پیش کیے اور ان میں جدت اور تنوع پیدا کیا۔ ان کی شاعری میں فنی پختگی اور شاعرانہ طلازمات کے بہترین التزام کے ساتھ ساتھ توصیف اور تغزل کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ چونکہ وہ عملی صوفی بھی تھے اور علمی شخصیت بھی، اس لیے ان کے اشعار میں توصیف اور بالخصوص وحدت الوجود کا فلسفہ بڑی شدت سے بیان کیا گیا ہے۔ حمزہ کشی حجاب دما سوا زڑ نہ دور، کثرت عین و وحدت دے و کثرت کی نشتہیس۔ ترجمہ: اے حمزہ، ماسوا کا حجاب دل سے ہٹ جائے تو کثرت میں وحدت ہے، اس کے علاوہ کثرت میں کچھ نہیں۔ حمزہ وحدت چدا خالص میں اولید، حل خبر شم چدا چا یمز۔ ترجمہ: اے حمزہ، جب میں نے حسن کی وحدت دیکھ لی تب معلوم ہوا کہ میں کس کا ہوں۔ ستا پہ نظر کجے پرخ نہ کاری، ستا پہ کل کو کی پخندہ یما۔ ترجمہ: تیری نظروں میں جو کوندوں کی لپک ہے وہ تو میں تیری ہی آنکھوں کی پتلیوں میں ہنس رہا ہوں۔ حمزہ شنواری نے اگر ایک طرف اپنی شاعری میں عشق عقیقی اور اخلاقیات کے مضامین بیان کیے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے پشتون اتحاد اور پشتون ثقافت کو بھی موضوع بحث بنایا ہے۔ سوچا راغن پیو مرکز نکڑم، ہر تپے تجرگو سرزم۔ ترجمہ: جب تک پشتونوں کو ایک مرکز پر جمع نہ کر لوں، اس وقت تک ہر قبیلے کے پاس جرگے لے کے جاؤں گا۔ اے حسن، تو خود بھی ہے اور میں پشتون ہوں، لہٰذا میں نے آنکھوں کو گدا گری نہیں سکھائی ہے۔ تم حسن میں تماشا کے درخت کی مانند ہو اور میں پشتوں کا چنار ہوں، لہٰذا میں تمہارے قد و قدامت کی غلامی کبھی نہیں کروں گا، یعنی اگر تم حسن میں بڑھ کر ہو تو میں ایک غیرت مند پشتون ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نسیم خٹک کے مطابق حمزہ شنواری ایک صرف مسلم الثبوت غزل گو اور غزل کے استاذہ بھی شمار کیے جاتے ہیں، دوسری طرف میں ایک زبردست نظم گو بھی ہیں۔ منطقی نظم گوئی میں حمزہ کے اعلیٰ معیار تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ ان کی نظموں میں جامعیت بھی ہے اور تنوع بھی، اور خوبصورت اور نادر تشبیہات کے استعمال کی خوبی بھی۔ اس پر مستند یہ کہ ان کی غزل میں جو فلسفیانہ رجحان ملتا ہے وہ ان کی نظموں میں بھی ملتا ہے۔ انہی خوبیوں نے ان کی نظم کو ایک منفرد مقام بخشا ہے۔ ساتھ ویسے تو حمزہ نے ہر ایک نظم میں موضوع کا حق ادا کیا ہے، مگر اس کی بعض نظمیں مثلاً جھونپڑی اور گڑیا اور بانسری شاہکار نظمیں ہیں۔ حمزہ شنواری کو پشتو کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں بھی دسترس حاصل ہے، اس لیے انہوں نے پشتو میں کئی منظوم تراجم بھی کیے۔ ان میں علامہ اقبال کے دو مجموعے جاوید نامہ اور صبا اکبر آبادی کے اردو کلام چراغ بہار کے منظوم پشتو تراجم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے کلام میں بھی کئی مجموعے چھپ چکے ہیں، جن میں غزنوی، ہیرونی، یون، سلکی، بحر، سرالِ آئینہ، کمبی اور کلیات حمزہ 5 جلدوں میں شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن
کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ نمونہ کلام مودود نثری ترجمہ ملاحظہ ہو: اے میرے دل، تو قدم قدم رک کر آرام کرنے کا طالب ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا کہ سفر نے مجھے تھکا کر تیرے اوسان خطا کر دیے۔ جب بھی میرا کوئی آسرا نہیں رہتا تو مجھے احساس ہوتا ہے تو میرا حامی و ناصر ہے۔ اے میرے محبوب کی بکھری زلفوں کے تصور، تو عقل و عقل تیرے دل کے لیے لڑ بن گئی ہے۔ زندگی نے جب خاموشی کے مہر کو توڑا، وہیں سے اس کے لیے صدائے اجل بلند ہونے لگے۔ ان کے ایک صوفیانہ غزل کا اردو منظوم ترجمہ بھی دیکھیے: رواں ہوں اپنی طرف اور نامہ بر بھی میں مبتدا بھی خود اپنا ہوں اور خبر بھی میں پانیوں کی طرح بے نیاز ضرب رہا کہ خود ہی زخم بھی مرہم بھی چارہ گر میں بھی۔ میں آپ جوہر گم کردہ آئینے کا ہوں خود ہی محو نظارہ بھی بے بصر بھی۔ میں ازل کے خواب کو ہے انتظار صبح ابد حیا یہ کہ رہا اپنا منتظر بھی۔ میں سپند دل میرا رقصاں ہے سوز الفت سے بری نظر بھی ہوں۔ میں مجمر و اثر بھی میں بھی جہاں کے خواب میں گم ہوں مگر نہیں ہوں گم۔ میں آپ اپنی منزل ہی منزل ہوں اور سفر بھی۔ میں سراب جاں بھی ہوں میں اور پائمال بھی آپ تمام تشنہ لبوں کو ہو رو دگر بھی۔ میں فضل حق خورشیدہ اور سید رسول رسا۔ فضل حق رشیدہ اور سید رسول رسا جدید پشتو ادب کے دو ایسے نام ہیں جو مختلف حوالوں سے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہیں۔ یہ قدر مشترک ان کی جدید پشتو شاعری میں بھی نظر آتی ہے، اس لیے ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ پشاور میں ایڈورڈز کالج اور اسلامیہ کالج کے قیام سے پشتو کے جدید شعری ادب میں مغربی ادب کی مختلف ادبی تحریکات کے اثرات پڑنے شروع ہوئے۔ اسی پس منظر میں یہ دو نام فضل حق شہید 1910 1984 اور سید رسول رسا 1910 1990 جنہوں نے بالترتیب 1932 1934 میں اسلامیہ کالج پشاور سے گریجویشن کیا۔ جدید پشتو شاعری کے سرخیل مانے جاتے ہیں۔ ان دونوں کا شمار پشتو ادب کے ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے جدید پشتو شاعری اور بالخصوص پشتو نظم میں نت نئے فنی تجربے کیے اور اس میں اسلوب، حیت اور موضوع کے لحاظ سے جدید پیدا کی۔ فضل حق شیدا نے پشتو کے علاوہ فارسی اور اردو میں بھی شعر گوئی کی۔ 1932 میں پنجاب یونیورسٹی سے فارسی میں ایم.اے کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جدید پشتو شاعری میں ایک نظم گوئی شاعری کی حیثیت سے معروف ہوئے اور اپنی نظموں میں بالمعلوم فلسفیانہ مضامین اور موضوعات بیان کیے۔ ان کی شاعری خارجی رویوں کے عکاس بھی ہے اور داخلی جذبوں کے ترجمان بھی۔ خارجیت کے حوالے سے ترقی پسند رجحانات اور معاشرتی مسائل ان کی شاعری کا اہم موضوع ہے، جبکہ داخلیت کے حوالے سے ان کا گہرا فلسفیانہ تفکر ان کی شاعری کے رنگ و آہنگ کو دوسرے شعراء کی شاعری سے ممتاز کرتا ہے۔ فضل محمود مقفی کے مقابلے میں انہوں نے جدید پشتو نظم کو بے پناہ وسعت دی اور نظم گوئی میں موضوعاتی عالمگیریت پیدا کی۔ اسلامی دنیا میں آزادی کی تحریکوں کی حمایت میں بہت کچھ لکھا اور اسلامی قومیت کو اجاگر کیا۔ ان کی شاعری میں فطرت، نیچر کو جمالیات کی جھلک بھی نمایاں ہے اور
اقبال کے فکر کا اثر بھی ان کا شعری مجموعہ اصولی آہ کے نام سے طبع ہوا۔ اس کے علاوہ سید جمال الدین افغانی کا تذکرہ بھی لکھا اور خرخ کے نام سے عائشہ ملک کی کتاب کا ترجمہ بھی کیا۔ نمونہ کلامہ اردو نثری ترجمہ بلا ملاحظہ ہو۔ ترجمہ: آج میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے ہیں جن کی مجھے کوئی خبر نہیں کہ کیوں آ رہے ہیں۔ میں تو عیادت کرنے والے ہر فرد کو اختر طیب سمجھتا ہوں، خواہ وہ دل میں کوئی بھی نیت لے آتا ہو۔ قدم جب بھی پرجوش ہو جایا کرتے ہیں، منزلیں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں۔ سید رسول رسا رومانی شاعر ہیں جنہوں نے اپنے رومانی انداز فکر کی ترسیل اور ابلاغ کے بے نظم کو ذریعہ اظہار بنایا اور غزل کے نازک اور لطیف مضامین کو بھی نظم میں سمویا۔ خلق فقیرہ اور میتہ ان کی شاہکار نظمیں ہیں۔ نظم گوئی میں بھی زیادہ تر تفصیل پسندی اور جزئیات نگاری سے کام لیتے ہیں۔ پشتو شاعری کو عالمی اقتدار اور رجحانات سے روشناس کرانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ شیدا کی طرف یہ بھی اقبال کے فکر و فن کی شیدائی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری پر فکر اقبال کا رنگ غالب ہے۔ علامہ کے تطباق میں انہوں نے منظوم مکالمے بھی لکھے۔ فطرت کی تصویر کشی اور منظر کشی رسا کی شاعری کا بنیادی وصف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ الفاظ کے ذریعے فطرت کے کسی منظر کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں جو ایک زندہ تصویر کی طرح قاری کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ آج ان کی شاعری مجموعے دبیدہ گلونا، صحرائی پھول، نویں ترنگ، نیا نغمہ، دا قرآن پیغام، قرآن کا پیغام اور باغ اور راغ، باغ اور چمن کے ناموں سے چھپ چکے ہیں۔ جدید پشتو شاعری میں آزاد نظم فری ورس بھی ان دو شعراء کے ہاتھوں متعارف ہوئی اور اس میں نت نے تجربے کیے اور اس سے ایک تحریک کی شکل میں آگے بڑھایا، جس کے بعد دوسرے شعراء نے ان کی پیروی میں آزاد نظمیں لکھی۔ ترجمہ: میں چاند ستاروں سے زیادہ روشن سورج ہوں، عشق کی آگ سے اٹھی ہوئی مست چنگاری ہوں۔ میں منصور کی طرح اپنے دل کے خون میں کچھ اس طرح سے رنگا ہوا ہوں کہ اب محبوب سے برمہ انکار کر کے اپنے آپ کو محبوب اور دلبر سمجھتا ہوں۔ میرا دانست میں موجود کی صحت کوئی کمال ہی نہیں، میں تو سیب کی چاک سینے میں پورا گوہر ہوں۔ ترجمہ: مصطفیٰ کمال عبدالغنی خان غنی خان 1914-1996 صرف معروف اور منفرد شاعر ہی نہ تھے بلکہ مصور اور مجسمہ سازی میں بھی ان کا نام خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے پشتو شاعری میں ایک نئے اور منفرد اسلوب کی طرح ڈالی۔ یہ بحیثیت مجموعی ان کی شاعری حسن و جمال، فلسفہ و تفکر اور داخلی و جدانی کیفیات کی شاعری ہے جس سے ان کے رومانوی مزاج کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان کی شاعری میں رومانوی فلسفیانہ، بولکلمانہ موضوع اور حیت کا تنوع اور جدیدیت کی رنگینیاں پوری طرح جلوہ گر ہیں۔ ہمیں خلیل کے مطابق کیف و مستی، شوخی، وردی، خمار، سرور، حسن و عشق کی رہنمائی اور سچے جذبات کی درست ترجمانی ان کی شاعری کی اہمیت تر خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری قدامت پرستی کے خلاف بغاوت بھی ہے اور ایک نئے انداز فکر کی نوعیت بھی۔ ان کے رنگ سخن کی بابت ڈاکٹر راج ولی شاہ خٹک یوں رقم دراز ہیں۔ اپنے فن اور انداز کے لحاظ سے غنی خان
پشتو کا ایک ایسا شعر ہے جس نے خیال و فکر کا اپنا الگ مکتب قائم کیا۔ غنی خان کے انداز میں خاص بات طنز کی شوخی ہے، مگر اس کا کلام ایک ایسی سنجیدگی کا حامل ہے جس میں احساس اور درد کی شدت ہے۔ غنی خان نے ہر چند کہ انگریزی ادب سے استفادہ کیا، مگر پھر بھی اس نے شعوری طور پر یہ کوشش کی ہے کہ پشتو شعراء اپنے مزاج کے مطابق اپنے ہی آہنگوں پر استوار ہوں۔ غنی خان نے کلاسیکی رستہ یکسر بدل دیا اور لوک آہنگوں یا عوامی شاعری کے ان میٹروں کو اپنایا جو چستی اور تیزی کے لحاظ سے ساز کے لیے نوزرداری اور تندی رکھتے ہیں۔ کلاسیکی رستہ بدلتے ہی وہ رومانوی فضا تخلیق کرنے میں بھی بڑے ماہر نظر آتے ہیں۔ اپنے محبوب کے حسن و ادا کو منعکس کرتے وقت اپنی داخلیت کا انکشاف بھی بڑے دلکش پیرائے میں کرتے ہیں اور ایک نئی دنیا بسا لیتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی 3 اشعار کا اردو منظوم ترجمہ دیکھیے۔ خواب ہے وہ ایک شاعر کا ہر جامہ اس کا انسانی، ساز ہے دور دراز کا لیکن سر ہے اس کی لافانی، پھول ہے وہ فردوس بری کا اس پر سایہ رحمانی، جسم ہے اس کا ناری لیکن دل ہے اس کا نورانی، دل میں غنی کے رہتی ہے اور خوابوں میں تخلیق ہوئی، غیرت میں ہے خاص پٹھانی، صورت اس کی ایرانی۔ ترجمہ خاطر غزنوی غنی خان بھی تحریک آزادی میں عملی طور پر شریک رہے اور قومی آزادی کی تحریکوں کے زیر سایہ پل کر جوان ہوئے، اس لیے ان کی دلوانہ انگیز اور شعلہ نوا نظموں نے قوم میں آزادی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا اور اپنے گہرے مطالعے اور مشاہدے سے جو تجربات اخذ کیے انہیں اپنی شاعری میں محفوظ کیا۔ ان کی 5 شعری مجموعے ہجر چخار 1956، ہلوشے 1960، ہنوس 1978، دغنی کلیات 1985 اور دغنی لون 1995 منظر عام پر آئیں جو ان کے مخصوص اسلوب کے عامل ہونے کے ساتھ ساتھ جدید فکر کے بھی آئینہ دار ہیں۔ ان کا شمار بلا شبہ ان صاحب طرز شعراء میں ہوتا ہے جن کی تردید ممکن نہیں۔ ولی محمد طوفان ولی محمد طوفان پشتو کے جدید نظم نگاری کے حوالے سے ایک نمایاں نام ہے۔ وہ بنیادی طور پر قوم پرست اور ترقی پسند شاعر بھی تھے اور اپنی شاعری میں واضح طور پر ایک سیاسی نظریے کے پرچاک بھی، اس لیے ان کی شاعری سیاسی، قوم پرستانہ اور ترقی پسندانہ خیالات پر مبنی ہے۔ ان کے ہاں حیت کی کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی، مگر ان کے زور بیاں کی ایک دنیا مختلف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا ظفر علی نے اسی تناظر میں ان کے لیے طوفان تخلیص تجویز کیا تھا۔ پروفیسر محمد شفیع صابر نے اپنی معروف تصنیف شخصیات سرحد میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ولی محمد خان طوفان پشاور کے نواحی گاؤں سردار گڑھی کے ایک زمیندار گھرانے میں 13 مئی 1911 میں پیدا ہوئے۔ شروع ہی سے بڑے انقلابی انسان تھے، میٹرک کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ سرخ پوش تحریک میں شامل ہو گئے اور جدوجہد آزادی میں حصہ لینے لگے۔ ابتدائی میں اردو میں شعر کہتے تھے اور ولی تخلص کرتے تھے، بعد میں پشتو کو اپنی انقلابی افکار کا ذریعہ بنایا، طوفان کا تخلص اختیار کیا۔ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رہے۔ شروع میں اخباروں کے منسلک رہے، پھر 1937 کے لگ بھگ اپنا اخبار آزاد کے نام سے نکالا۔ کچھ عرصے تک یہ اخبار روزنامے کے طور پر شائع ہوتا رہا۔ ولی محمد خان خستکار تحریک سے بھی ہمدردی رکھتے تھے، اس لیے اپنے اخبار میں اس تحریک کی حمایت میں لکھا کرتے ہیں کہ کانگریس وزارت کے دوران جب حسب سابق سرمایہ دار انتظام پر عمل درآمد ہوتا رہا اور مزدور کسان ظلم کی چکی میں پستے رہے تو طوفان کا احساس دل تڑپ تڑپ اٹھا۔ غلہ ڈھیر اور
بستی آبادی میں جاگیرداروں نے کسانوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیا تو طوفان نے ہزاروں نوجوان کارکنوں کے ہمراہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گرفتاری دی، جس پر انہیں سزائے قید سنا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ کانگریس سے بغاوت کے الزام میں انہیں سرخ پوش تحریک سے بھی نکال دیا گیا۔ یہاں رہا ہونے کے بعد وہ سبھاش چندر بوس کے جماعت فارورڈ کے پرماننٹ سیکریٹری منتخب ہوئے اور اسی پارٹی کے آرگن کمیٹی کے ادارات میں بھی کرتے رہے۔ ان دنوں انہیں پھر کسی جرم میں سزائے قید سنائی دی گئی۔ جیل سے نکلے تو پھر سرخ پوشوں سے مصالحت ہو گئی اور کچھ عرصے کے لیے وہ خان عبدالغفار خان کے ماہنامہ پختون میں کام کرتے رہے۔ طوفان نے اس دور میں صحافت میں قدم رکھا جب مولانا ظفر علی خان کا طوطی بول رہا تھا۔ دوسرے نوجوان صحافیوں کی طرح وہ بھی مولانا ظفر علی خان سے بڑے متاثر ہوئے اور انہی کی پیروی میں ہنگامی موضوعات پر نظمیں لکھنے لگے۔ غزلوں سے بھی ان کا سیاسی شعور اور قومی رنگ نمایاں ہے۔ کچھ عرصے ادب و صحافت سے لاتعلق بھی رہے، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں پھر روزنامہ شہباز سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے صوبہ سرحد کے سیاسی کارکنوں کے حالات زندگی لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور مختصر علالت کے بعد 1980 میں راہنی ملکہ بقا ہو گئے۔ 1951 میں ان کی رباعیات کا مجموعہ منجرے کے نام سے ادبی ٹولے تھکال پشاور کے اہتمام سے شائع ہوا، جبکہ ان کا محروف شعری مجموعہ غور زنگ 1975 میں منصۂ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ ان کے اپنے قول کے مطابق ان کی شاعری کی ابتدا نظم سے ہی خواڑہ زہران کی پہلی نظم ہے، جو اس میں دور میں مجلہ زنتہ روشنی میں غلام عباس کے ادارتی نوٹ کے ساتھ طبع ہوئی تھی۔ یہ نظم ایک حادثے کے پس منظر میں لکھی گئی تھی۔ نمونہ کلام اردو ترجمہ ملاحظہ ہو ترجمہ: میری باتیں تو صاف شفاف ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں انہیں سن کر تیرے دل میں میل پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر مجھ سے سچ کہلوانا ہو تو سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو نے میری بات نہیں مانی تو اب لوگوں کی باتیں سن کر مجھ سے گریزاں ہوتے جا رہے ہو۔ لال زادہ ناظر شنواری۔ لال زادہ ناظر شنواری کا شمار جدید پشتو شاعری کے اہم شعراء میں ہوتا ہے، جنہوں نے بھرپور ادبی زندگی گزاری اور ان کی اس بھرپور ادبی زندگی کا عکس ان کے کلام میں موجود ہے۔ خیبر کے ادبی مکتب سے وابستہ تھے۔ نئی نسل کے شعراء کی فکری، ذہنی اور ادبی تربیت میں کلیدی کردار ادا کیا، جس کی بدولت خیبر میں ادبی رہبر اور استاد کے طور پر تسلیم کیے گئے۔ مراد شنواری نے انہیں خیبر کا سقراط کہا ہے۔ ان کے مطابق ان کی بیشتر عادتیں سقراط سے متشابہ ہیں۔ جس طرح سقراط ایتھنز شہر کے تمام طبقوں میں مقبول تھے، اسی طرح ناظر بھی لوواڑگی خیبر کے عوام و خاص میں یکساں طور پر مقبول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ان سے اپنے مسائل سے متعلق مشاورات کرتے رہے۔ سقراط بھی بنیادی طور پر تعلیم یافتہ نہ تھے اور ناظر بھی زیر تعلیم سے محروم تھے، اور اگر سقراط نے ارسطو اور افلاطون جیسے شاگرد پیدا کیے تو ناظر کے لیے خیبر آفریدی اور خاطر آفریدی باعث افتخار ہیں۔ سادگی، شیرینی، لطافت اور موسیقیت ان کے کلام کے نمایاں
تر خوبیاں ہیں۔ ناظر شنواری 1919 میں عمرہ خان کے گھر لوارگی خیبر میں پیدا ہوئے۔ حمزہ شنواری کے بھانجے تھے۔ منزل ان کے شعری مجموعے کا نام ہے جو غزلیات اور باحیات پر مبنی ہے۔ انہوں نے 2000 میں وفات پائی۔ نمونہ کلام اردو نثری ترجمہ ملاحظہ ہو ترجمہ بار بار گرنے والے بچے پھر بھی اٹھ جاتے ہیں لیکن بڑے ایک مرتبہ گر جائے تو پھر اٹھ نہیں پاتے۔ اوپر کی طرف دیکھنے والے اکثر گر پڑتے ہیں مگر نیچے زمین کی طرف دھیان رکھنے والے گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر جنگ میں کسی پر بھروسہ کرنا ہو تو ٹھنڈے دل و دماغ والے لوگوں پر کرو کیونکہ گرم مزاج لوگ ہی اکثر میدان جنگ میں نیچے آ گرتے ہیں۔ کامیابی کے راستے ان لوگوں سے قدم چومتے ہیں جو بے بسی کے عالم میں حوصلہ نہیں ہارتے۔ ناظر آج کیا ماجرا ہے کہ میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ پلکیں جھکا لیتا ہے۔ کوئی بات ہے ضرور کہ اس کی پلکوں کے ساتھ میرا دل نیچے کی طرف گرنے لگتا ہے۔ لطیف وہمی ابتدا میں اردو زبان میں شعرگوئی کرتے رہے اور انحال افریدی تخلص استعمال کرتے رہے مگر بعد ازاں پشتو میں مشق سخن شروع کی۔ بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں اور پشتو نظم نگاری میں وہ ایک جداگانہ اسلوب اور منفرد رنگ و انداز کے مالک ہیں۔ انہوں نے رومانوی نظمیں بھی کہی ہیں اور انقلابی بھی۔ اپنے گہرے مطالعے اور مشاہدے کے بدولت بعض ایسی یادگار نظمیں بھی چھوڑی ہیں جو علامت نگاری کے حوالے سے اہم تر نمونے تصور کیے جاتے ہیں جن میں مستقل اور مشورہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ نظم گوئی کے علاوہ انہوں نے فنی و فکری لحاظ سے بلند پایہ غزلیں بھی کہی ہیں جو پشتو غزل کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ لطیف وحی کا تولد 1920 میں تیرہ کے ایک گاؤں درے پانڈر میں ہوا۔ بعد ازاں ان کا گھرانہ چارسدہ منتقل ہوا۔ ابتدائی تعلیم یہیں پر حاصل کی۔ 1942 میں فوج میں ملازمت اختیار کی اور لیسی ادبی جرگہ کے بالترتیب جوائنٹ اور جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ نمونہ کلام اردو ترجمہ ملاحظہ ہو ترجمہ میری روح تو آج خوشی سے نکلی جا رہی ہے کیونکہ میرا محبوب میری بیماری پرسی کے لیے آیا ہوا ہے۔ صاحبان عقل تو مجھ سے اختراف کر رہے ہیں جنون اس واسطے تو میں تمہارا ممنون ہوں۔ اے پھول یہ بہار کی نشانیاں نہیں ہیں ورنہ میرا گریباں تو بھی ابھی سے دامن تک چاک ہو گیا۔ ترجمہ مصطفیٰ کمال اشرف مفتون پہ 1922 پشتو کے جدید شہری ادب میں رومانیت پشتو دبستان میں صف اول کے شاعر ہیں۔ اسلامیہ کالج پشاور سے BA کرنے کے بعد تقریباً 22 سال تک ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام زمانہ طالب علمی ہی میں شاعر کی دنیا مطبوعہ 1947 کے نام سے منظر عام پر آیا۔ مفتون حسن و جمال کے شاعر ہیں اور نہ صرف جمالیاتی تصورات کے رومانوی احساس کا ایک واضح جز ہے بلکہ ان کے یہاں جمالیات کے بارے میں بھی واضح تصور ملتا ہے۔ ان کے کلام میں رومانویت اپنے تمام ترازو سمیت پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس لیے ہم و شوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پشتو شاعری میں رومانویت اس سے پہلے اس صورت و شکل میں موجود نہیں تھی۔ ناقدین کے نزدیک فن کے حوالے سے بھی مفتون کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ ان کے خیال میں فن آزاد زندگی کا عکاسی اور انسانیت کا عمل برادر ہونا چاہیے تاکہ یہ انسان کے دل میں محبت کی
شمع جلا سکے، اس کے حس جمال کو بیدار کر سکے، اس کی خیالی دنیا کو رنگین اور حسین بنا سکے، اس میں حسن کی روح پھونک سکے، اس کے عقل و فکر کے اندھیروں میں دلیل کی شمع روشن کر سکے، اس کی زندگی کے رویے کو فریب دے سکے۔ اس لیے وہ اپنے جذبات کے اظہار اور الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بڑے بڑے حقیقت پسند واقع ہوئے اور اپنے فن کے اظہار کے سلسلے میں کسی قسم کی منافقت برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی شاعری میں شوخیوں، عشق و غمزوں، سرمستیوں، میخانوں اور سرا انگیز ادواؤں کی حکمرانی ہے۔ ان کے کئی شعری مجموعے زیور طبع سے آراستہ ہوئے ہیں، جن میں دشائے دنیا، شاعر کی دنیا، زندگی کا گیت، تھیسیس، کھوکھلا پن، دھویں، باد نسیم شامل ہیں۔ چٹکے کے نام سے یہ تمام مجموعے کلیات کی شکل میں بھی شائع ہوئے ہیں۔ نمونہ کلام اردو نثری ترجمہ ملاحظہ ہو ترجمہ دل تو گوشت سے بنا ہوا ہے، مجبور لو تھڑا ہے، کبھی نار ہوتا ہے تو کبھی نور، میں تصور میں ڈوب کر خاموش رہتا ہوں تو لوگ مجھ پر مغرور ہونے کا گمان کرنے لگتے ہیں۔ یہ خیر و شر اور قربت و دوری انسانیت کے اپنے تصور کے پیداوار ہیں۔ ترجمہ مصطفیٰ کمال ایوب صابر۔ ایوب صابر 1922-1989 میں جدید پشتو شاعری کا اہم تر حوالہ ہے۔ انہوں نے 1959 تک اردو شاعری کو اظہار کا وسیلہ بنایا، لیکن اس کے بعد پشتو ہی میں شاعری کی ذہنی اور فکری لحاظ سے ترقی پسند شاعر تھے، چنانچہ ان کے شاعری اور معاشرے کے مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کے جذبات کی ترجمانی اور انعکاس موجود ہے۔ دیگر ترقی پسند شعراء نے انہی طرح انہوں نے اپنے کلام میں زمینی اور زمانی مسائل کو جگہ دی اور انسانی زندگی کے نشیب و افراز کو اپنی شاعری میں سمو دیا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں انسانی قدریں پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں اور انہی انسانی قدروں نے ان کی شاعری کو آفاقی حیثیت دے رکھی ہے۔ ان کے کلام میں جدت بھی ہے اور صداقت، روایات بھی، بعض جگہوں پر روایات سے بغاوت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کلام پشتون ثقافت اور صاف گوئی کا آئینہ دار بھی ہے۔ بہرحال پابند نظم گوئی کے ساتھ ساتھ آزاد نظم بھی ان کی فکری تاگ و تاز سے محروم نہیں رہا۔ صرف آزاد نظمیں کہیں ہیں بلکہ ان میں نت نے تجربے بھی کیے۔ علاوہ ازیں ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ قومی اور وطنی شاعری پر بھی مشتمل ہے۔ نظموں کے علاوہ ان کی غزلیں بھی فنی پختگی کے ساتھ ساتھ موضوعاتی اور فکری لحاظ سے وسعت اور گہرائی کی آئینہ دار ہے، بلکہ سادگی اور منفرد لب لہجے کے حوالے سے وہ ایک جداگانہ اسلوب کے مالک بھی سمجھتے تھے۔ ان کا شاعری مجموعہ خیگر خون جگر کے نام سے دوبار زیور طبع سے آراستہ ہوا ہے۔ نمونہ کلام اردو ترجمہ نثری ملاحظہ ہو ترجمہ میں اپنے سنسان مکان میں ایسا پڑا ہوں جیسے کوئی مردہ ایک ویران قبرستان میں، اس دور کا انسان تو مسکین کی طرح احساس سے عاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ہمدردی کا جذبہ نہیں۔ اتنی ساری عمر تکلیف اور ارمانوں میں بیت گئی تو یہ باقی بھی اسی طرح گزارنے دو۔ مجھے کوئی فکر نہیں کہ خدا اس آسمان میں کتنی بجلیاں ہیں اور یہ کب تک غریبوں پر گرتی رہیں گی۔ صابر نظم میں اظہار خیال کر رہا ہے یا نثر میں، دونوں میں نئی داستان کے حوالے سے ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ ترجمہ مصطفیٰ کمال صاحبزادہ فیضی غزل کے مزاج سے خاص مناسبت رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں نئی تراکیب، تشبیہات، استعارات، علامات، بلند پایہ تخیل اور فن کارانہ تکنیک انہیں دوسرے شعراء سے ممتاز کرتے ہیں۔ امیر خلیل نے ان کی غزل گوئی کی بابت لکھا ہے کہ فیضی بحیثیت مجموعی غزل گو شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں حسب ضرورت جدید آفرینی، آزاد خیالی، جامعیت اور پختگی پیدا کی۔ ان کی شاعری
تغزل کی روح ہے، اور تغزل کی یہ روح ان کی پوری شاعری پر چھائی ہوئی ہے۔ ان کی غزلیں پرکیف بندوشوں، سوز و گداز کی کیفیات اور خالی رفتوں جیسی اہم تر خصوصیات کی حامل ہے۔ 13 صاحبزادہ فیضی قلندر مومند کے بڑے بھائی ہیں۔ 1923 میں بڑا مومند کے بایزید خیل نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام صاحبزادہ یوسف الرحمن ہے۔ مختلف سرکاری اداروں میں ملازمت بھی کی۔ نمونہ کلام اردو، نثری ترجمہ، ملاحظہ و ترجمہ، تصویر جب تصویر کی شامل حال بن جاتی ہے، ہجر کا ہر لمحہ وصل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میں تو اپنے دل کی طبیعت اور مزاج سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ جب میں بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے یہ اداس ہو جاتا ہے۔ اے میرے محبوب، مجھ پر نظر کرم کرتے وقت ذرا محتاط رہو، ایسا نہ ہو کہ رقیبوں کا دھیان ہماری طرف چلا جائے۔ ترجمہ مصطفیٰ کمال۔ قمر راہی پے 1924 مردان کے محلہ صدی خیل میں پیدا ہوئے۔ راہی پشتو کے بلند پایہ ادب اور صاحب طرز شاعر تو ہیں، لیکن ان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے پشتو کی ادبی صحافت کے میدان میں ماہنامہ کند مردان کے مدیر کی حیثیت سے بھی خوب نام کمایا۔ انہوں نے کم و بیش تمام شعری اور نثری اصناف میں طبع آزمائی کی، مگر ان کی شہرت اور شناخت کا بنیادی حوالہ شاعری ہے۔ نظم اور نظم و غزل دونوں پر یکساں دسترس رکھتے ہیں۔ ہر دو شعر اصناف میں ان کی مخصوص طرز فکر کے ساتھ احساس کی نزاکت اور ترقی پسندانہ خیالات کے دلکش ترجمانی نمایاں ہوتی ہے۔ زندگی کے ایک مثالی نظریے کے تخلیق ان کی شاعری کا مرکز محور ہے۔ حالات کی جبریت میں انسان کی کم مائیگی اور ناقدری کا احساس ان کے لہجے کا ایک قرینہ رنگ دیتا ہے۔ جب وہ ایک نظریے اور لمحے کے پس منظر میں استعاراتی اسلوب کو اپناتے ہوئے احساس تنہائی کا اظہار کرتے ہیں تو ماضی کی بازیافت کی کاوش میں رومانیت کی حسن وادیوں کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور اس طرح ان کی شاعری کے ان رنگوں سے جدید پشتو ادب کا پورا منظرنامہ دمک اٹھتا ہے۔ ہر بڑے شاعر کی طرح نئی ترتیبیں وضع کرنے کے علاوہ انہوں نے لفظیات کے کچھ ایسے تجربے بھی کیے ہیں جن کا تطیع اور استعمال پشتو کی جدید شاعری میں عام ہو گیا ہے۔ وہ اپنے مؤثر اسلوب کے ذریعہ کاری کو بھی تخلیقی قرب میں شامل کر دیتے ہیں۔ ان کی شاعری مجموعی خیرہ اور خلاق کی معروضی خلائق سے مملوء اور شاعرانہ صداقت کے حامل شاعری اس دعوے کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ یہ جدید پشتو شاعری کی ایک ایسی توانا آواز ہے جس کے اسلوب، طرز فکر اور فنی تجربوں کی بازگشت اور ہم اثر شاعری میں نمایاں طور پر سنائی دیتی ہے۔ ان کی ایک معروف نظم یو شی یو تاثر ایک رات ایک تاثیر ما اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ میرے ذہن کے چمن زار میں کسی یادیں پھول بن کے خوشبو بکھیرنے لگتی ہے تو میرے خیالوں کی تتلیاں جیسے رقص کرتے ہوئے ہر چکر میں ان پھولوں کے بوسے لیتی ہے۔ کسی ایک پھول کی گود میں ان کا ایک لمحہ ہوتا ہے، صرف ایک لمحہ، اور پھر لہلہاتی ہوئی اٹھ کر چکر میں پڑ جاتی ہے۔ میں ہواؤں کے دویش پر بادلوں میں اڑنے لگتا ہوں اور فطرت کی رنگینیوں میں گویا تحلیل ہو جاتا ہوں۔ جب چناروں کے گھنے جنگلوں میں بھٹک جاتا ہوں تو پہاڑی چشمے اور جھرنے مجھ پر عطر پاشی کرتے ہیں۔ خاموشی کی ایک سنی لے طرف میری سماعتوں میں رس کھولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تنہائی کا احساس خوابوں میں کھو جاتا ہے اور میں ہماتن نغمہ بن جاتا ہوں۔ سموں کی ٹاپ سر اور تال میں نغمہ ریز ہوتی ہے۔ غموں اور الم سے بے پرواہ نوخیز جوانیاں شہسواری کے مزے لوٹتی ہے۔ میرا کمرہ اور تیرے حسن و جمال کے جلوہ سامانیوں
کا تصور ایسا لگتا ہے جیسا ایک رات میں نے جنت میں گزار دی۔ خوشبو کے لہر دریچوں میں سے جھلکتی ہوئی اندر آ کر میرے گرد طواف کرنے لگتی ہے۔ میں ان تمام حسن کاریوں کا قطرہ قطرہ اپنے جسم میں اتار لیتا ہوں۔ میری غم زدہ روح نشے میں جھومنے لگتی ہے اور میں گرد و پیش کی آغوش میں صبح تک خوابوں کے جزیرے میں گم ہو جاتا ہوں۔ ترجمہ ڈاکٹر محمد ہمایوں اجمل خٹک جدید پشتو شاعری کا ایک اور اہم ترین نام اجمل خٹک پہ 1926 کا ہے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بطور معلم اپنی علمی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد بطور اسکرپٹ رائٹر ریڈیو پاکستان پشاور سے وابستہ ہوئے۔ 1947-48 کے دوران میں متعدد ادبی جریدوں کے مدیر رہے اور کالم نویسی بھی کی۔ انہوں نے جدید پشتو شاعری ادب میں ایک نیا انداز اور معنوی اعتبار سے نظم کا ایک منفرد اسلوب بھی متعارف کرایا۔ گو کہ ان کی شاعری کی ابتدا غزل سے ہوئی تھی، مگر نظم گوئی ان کی شناخت بن گئی اور ان کی نظم گوئی اپنے اندر زندہ رہنے کا بھرپور احساس اور صلاحیت رکھتی ہے۔ بنیادی طور پر ترقی پسند اور حقیقت پسند شاعر ہیں۔ ترقی پسند تحریک میں فیض احمد ندیم قاسمی، حبیب جلال اور میر گل خان نصیر کے ہمسفر رہے۔ اجمل خٹک خان کا کلام ترقی پسندانہ افکار کا غماز ضرور ہے، لیکن انہوں نے اسے محض پروپیگنڈ کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ جمالیاتی اقتدار اور فنی محاسن کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ عمومی طور پر ان کی شاعری میں انسانیت کی بھلائی کا پیغام بھی ہے اور روشن مستقبل کی نوید بھی، اور اپنی تلخ زندگی کی واردات کی بازگشت بھی۔ بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جدید پشتو شاعری میں ان کے کلام اور بالخصوص نظموں کو ہمہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ دی غیرت جگہ غیرت کی پکار 1958 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کے دو اور اشعار مجموعے گلہر اور گلونا تکلونا کے نام سے سامنے آئے۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے تحقیق اور تنقید میں بھی نام کمایا۔ اسی طرح اردو شاعری میں بھی ان کی فکری رہنمائی اور توانائی سے محروم نہیں رہی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کو بھی وسیلہ اظہار بنایا۔ اردو شاعری مجموعہ جلاوطن کی شاعری کے نام سے زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ ان کی ایک غزل کا مظلوم اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ چراغ خود کو جلاتا رہا ضیاء کے لیے، لمحوں کو سرخ کلی نے کیا صبا کے لیے۔ تجھے پتہ ہے کہ ہنستے ہیں سسکیوں میں بھی ہم، تجھے خبر ہے کہ زندہ ہیں ہم دعا کے لیے۔ لہو سے ہم نے چراغاں کے کیے جو یہ راستے، کوئی تو سوچے کہ کس یار و دلبرا کے لیے۔ ہماری خوشیوں کے اشکوں سے تر غریباں چاک ہے، تیرے خندہ اشک ضیاء نما کے لیے۔ جفا خٹک پہ رہی تیری عمر بھر، لیکن پڑا ہے راہوں میں یہ حسرت وفا کے لیے۔ ترجمہ خاطر غزنوی یونس خلیل منفرد لہب و لہجے کے شاعر میجر یونس خلیل 1927-2000 بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نسیم خٹک کے ان کی شاعری کی بابت لکھا ہے کہ وہ حسن و محبت کے پرستار ہیں اور یہی جھلک ان کی شاعری میں بھی جلوہ گر ہے۔ اس شعری زبان شاعری کی شاعری رنگینی اور دلکشی کے ساتھ ساتھ معنی خیز بھی ہے اور مقصد بھی۔ ان کے لفظوں سے رنگ ٹپکتے ہیں اور ان کے کلام میں خوشیاں رقص کرتی ہیں اور الفاظ کے انتخاب، الفاظ کی تربیت و ترتیب کا تقدیم و تغیر میں بے پناہ مہارت رکھتے ہیں۔ وہ ماہر مرثا ساز کی طرح جوہرات کے بجائے ہاروں میں الفاظ پروتے ہیں۔ ان کا تخیل رنگین ہے، اس لیے ان کے مضامین دل نشین ہیں۔ 14 خوابوں اور خیالوں کے
جزیروں کے اس اشعار کی شاعری اور موضوعاتی اور فکری دائرہ میں بھی نہایت وسیع ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ پاکستان بننے سے پہلے 1946 میں لالا زار کے نام سے شائع ہوا، دوسرا خاصکی قطرے کے نام سے 1986 میں، جبکہ تیسرا 2002 میں پس لا خاسکو لا زار قطروں کے بعد لالا زار کے نام سے شائع ہوا۔ کلام کا کچھ حصہ 1971 کے ان دردناک حالات کی داستاں ہیں جو پاکستانی قوم کی زندگی میں ایک المیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خود بھی سقوط ڈھاکہ کے موقع پر دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور بریلی شہر کے ایک جنگی کیمپ میں پابند سلاسل رہے۔ قید کے دوران میں انہیں جن ناہموار حالات کا سامنا کرنا پڑا، انہی کی وجہ سے ان کے احساس طبیعت پر درست اثرات مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں بعض جگہوں پر جارحانہ اور مزاحمتی رنگ کی چھاپ نظر آتی ہے، مگر مجموعی طور پر ان کا کلام خوشبو، روشنی اور نغموں کا ایک حسن امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ نمونہ کلام اردو ترجمہ دیکھیے۔ ترجمہ: ان کے لیے زندگی خوشی کا صحیفہ بن جاتی ہے جو تیرے غم کی زبان جان لیتے ہیں، شبنم شفق کے رنگ کے الفاظ بن جاتے ہیں جب تیرے چہرے کے صبح کا تذکرہ ہونے لگتا ہے۔ اب مسیحا کی نظریں بھی مصلحت پر لگی رہتی ہیں، چنانچہ زخم مرہم کی طلبگار پڑھے رہیں۔ اب جب کہ حصوں کی تقسیم دربار کی مرضی سے ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس تقسیم سے قلم و کتاب کو کیا حصہ ملے گا۔ جب تو نے اپنی زندگی اسے عطا کی، پھر یونس کم و بیش کی کیا فکر کرے گا۔ ترجمہ: پروفیسر ڈاکٹر اقبال نسیم خٹک۔ مراد شنواری رئیس منتخب لین اور امیر حمزہ شنواری کے اکلوتے صاحبزادے تھے۔ بلند پایہ غزل گو اور نظم نگار ہیں، موضوع اور لفظ کے انتخاب میں بھی کمال مہارت رکھتے ہیں۔ اس باکمال شاعری کی شاعری میں قبائلی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکس گیری میں بھی ملتی ہے اور زندگی پسند ادب کے زیر اثر تمام انسانیت کے دکھ درد اور مصائب و آلام کی ترجمانی بھی۔ مطالعے کی وسعت بالخصوص انگریزی کے ادب حالیہ کے مطالعے سے انہیں فکری گہرائی اور گہرائی عطا کی۔ ان کی شاعری نغمی اور موسیقی کے لیے بھی خاصی مقبول رہی ہے۔ مراد شنواری 1928 میں خیبر ایجنسی کے لوارگی میں پیدا ہوئے۔ خیبر رائفلر اور پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی میں بالترتیب بطور انسٹرکٹر اور لائبریرین خدمات انجام دی۔ ریڈیو پاکستان پشاور کے عالمی فلمی اور صحافتی دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ ترجمہ: میں تو پروان نہ ہوں اور میرا کام ہی شعلوں میں جلنا ہے، اس لیے بہت عرصہ بعد تیرے کوچوں سے گزر رہا ہوں۔ میرا ذکر جب بھی تیرے گاؤں کے اجرے سے ہوتا ہے تو وہاں اکثر ہمارے محبت کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ رقیبوں نے اس کے کوچے کا ہر کونا میرے لیے خیبر بنا دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ گاؤں میں گزرنے کے لیے بھی مجھے محاذوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ترجمہ: مصطفیٰ کمال سیف الرحمن سلیم۔ جدید پشتو غزل کو جن شاعران نے جدید رجحانات اور میلانات سے آشنا کیا، ان میں سے اہم تر نام سیف الرحمن سلیم کا بھی ہے۔ وہ 4 اپریل 1929 کو علاقہ دوازی کے ایک معروف گاؤں گلوزی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید جلال الدین تھا۔ فکری لحاظ سے سومبر حسین کا جی سے متاثر ہیں، ادبی معاملات میں بھی انہیں اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں۔ 1944 میں تحریک آزادی میں ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے حصہ لیا۔ 1950 میں اپنی ادبی زندگی کا سفر آغاز کیا اور ترقی پسند ادبی تحریک کی اہم نواں بن گئے۔
ان کی شاعری اگرچہ مقدار کے لحاظ سے کم ہے مگر معیار کے حوالے سے اہم تر خصوصیات کی حامل ہے۔ سادگی، روانگی، لہجے کی ملائمت، فنی پختگی، زبردستی، غنائیت، موسیقیت، وسیع تر معنیت، لفظوں کا حسن انتخاب، فکرانہ گہرائی اور سماجی مسائل کا خوبصورت فنی پیرائی میں اظہار ان کے کلام کے نمایاں تر خصوصیات ہیں۔ سیف الرحمن سلیم کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے افراد اسیب خٹک نے لکھا ہے کہ سیف الرحمن سلیم پشتو زبان کے عصر نو کے نمائندہ اور صف اول کے شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں زندگی کی ناآسودگیاں، بگرام پشاور کے حسیناؤں کے حسن کے افسانے اور میخانوں کی مخمور فضاؤں سمیت اور بہت کچھ موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کا کلام زیادہ سوئی تنوع نہیں رکھتا، البتہ مفاہیم کے حوالے سے نہایت ہی وسیع اور متنوع ہے۔ اردو کے میر تقی میر کی شاعری میں جو خاص شائستگی، سلیقہ اور تہذیب نظر آتی ہے، پشتو میں سلیم کی شاعری انہی خصوصیات کی حامل ہے۔ دونوں کے کلام میں سوز و گداز کا انداز بھی ایک جیسے ہیں، مگر ان کی شاعری میر کی طرح قنوتی انداز نہیں رکھتی۔ سلیم کا ایک اور شعری وصف غنائیت اور موسیقیت ہے۔ اس غنائیت میں ہی مغربی اور ہندی شاعری کی غنائیت کا رنگ نمایاں ہے، جو اردو زبان کی وساطت سے پشتونخوا کی ادبیات میں داخل ہوا ہے۔ سیف الرحمن سلیم نے نظم اور غزل دونوں پر طبع آزمائی کی ہے، مگر بنیادی طور پر غزل گو شاعر ہیں، اس لیے تو اس کا سارا فنی کمال اور ہر غزل ہی میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ مقصودیت کے اظہار کے لیے نظم کے پیکر کو مضمون سمجھا جاتا ہے، مگر کام دنیا سے زیادہ تر غزل سے لیا ہے، اس لیے ان کی غزل مظلوم و محروم اور ناآسودہ طبقات کی المانیوں اور دکھ درد کی ترجمانی سے معمور ہے، مگر یہ بات یاد رہے کہ وہ حقیقت پسندی کے شوق میں ایک لمحے کے لیے بھی غزل کے فنی ثقافتوں اور لزومات سے غافل نہ رہے، اس لیے ان کی غزلیں پروپیگنڈ اور نعرے بازی میں ڈھلنے سے محفوظ ہیں اور حیات جادواں پایا۔ زمینی اور زمانی حقائق کے اظہار کے علاوہ ان کی غزلوں میں رومانوی رنگینیوں سے معمور فضا بھی ملتی ہے اور اس طرح یہ حقیقت اور رومان کی بہتر امتزاج پیش کرتی ہے۔ 1965 ہے شین 1986 میں ان کا شاعری مجموعہ سن ریز شفقونہ کے نام سے کابل افغانستان میں چھپا، جس میں 35 غزلیں اور 3 نظمیں انسان حسن غم کے دا پشتو سرزمین کو اور ہریری خوش خبری شامل ہے۔ اس مجموعے کا دیباچہ معروف ترقی پسند ادیب اور دانشور افسریاب خٹک نے لکھا ہے، جس میں انہوں نے سلیم کی شاعری کا خوبصورت تجربہ پیش کیا۔ ترجمہ: اے میرے خدا، تو نے مجھے ان کے چھوٹے خداؤں کا بندہ بنا رکھا ہے، میں کس کو سجدہ کروں گا۔ وصل کی اس ایک رات کے لیے اگر میں زندگی کی ساری راتیں بھی جاگتے ہوئے گزار دوں، تب بھی میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ جس جام کو وہ مسکرا کر جھوم لے اور پھر مجھے عنایت کرے، میں اپنی سینکڑوں بار کی توبہ اس پر نچھاور کر دوں گا۔ بہار کا قافلہ اگر یہاں سے گزرے تو میں اپنی زندگی سے راستے میں دیے کی طرح جلانے کے لیے تیار ہوں۔ ترجمہ: مصطفیٰ کمال۔ خاطر آفریدی جدید پشتو شاعری بالخصوص غزل کے حوالے سے نہایت معتبر حوالہ ہے۔ سادگی، دلکشی، تخلیل کی پسند، بلند پروازی اور نیا رنگ و انداز ان کی غزل کے نمایاں تر خصوصیات ہیں، اور انہی خصوصیات نے ان کی غزلوں کو شیرینی اور لطافت
عطا کی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں عشق و محبت کے جذبات بھی سمو دیے ہیں اور غم دوران ان کا رونا بھی رویہ ہے۔ پورے پشتون خطے میں ان کے کلام کو جتنی شہرت اور مقبولیت نصیب ہوئی ہے وہ بہت کم شعراء کو میسر آئی۔ خاطر آفریدی خیبر کے ادبی مکتب کے ساتھ منسلک تھے، جس کے سرخیل امیر حمزہ شنواری تھے، مگر یہاں اس بات کا اعتراف کیا جانا ضروری ہے اس مکتب سے وابستہ دیگر شعراء کے غزل سے ان کی غزل کا مزاج، رنگ و آہنگ، انداز بیاں خاصا مختلف ہے۔ خاطر آفریدی کا دولت 1929 ہوا۔ والد کا نام اکبر خان تھا۔ اصل نام مصری خان، ادبی نام خاطر آفریدی تھا۔ ذخا خیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ لال زادہ ناظر شنواری کے شاگرد تھے۔ رسمی تعلیم سے محفوظ رہے مگر خداداد صلاحیتوں سے بہرور تھے۔ سادہ اور نرم طبیعت کے مالک تھے۔ عنفان شباب ہی میں تبدیگ جیسے موذی مرض کا شکار ہوئے۔ ابتدا میں علاج معالجے کی طرف دھیان نہیں دیا، بعد ازاں کسی دوا نے اثر نہ کیا اور آخر کار 10-11 سال اس بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد 24 اگست 1968 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ مظلومہ ان کا شعری مجموعہ ہے جو بریالی یا جوڑ کا مرکب ہے۔ یہ مجموعہ پہلی بار افغانستان میں جبکہ دوسری بار پاکستان میں چھپا ہے۔ علاوہ ازیں دیوان خاطر میں ان کا تمام کلام شامل ہیں۔ نمونہ کلام اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ترجمہ میں تو ہوا کی طرح عشق کے نشیبوں پر اڑتا چلا گیا اور جا کر دور کے دیسوں میں جا گرا۔ انجام کار میری آنکھیں آنسوں میں غرق ہو جائیں گی، کیونکہ طوفان پر چلنے والی کشتیاں ڈوب ہی جایا کرتی ہیں۔ اے میرے محبوب حسین زمانہ، میں تمہارے بارے میں خاطر کی غزلوں کی وجہ سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔